ویلکم ان ہیلتھ سیزیو اسپیشل سینسز، جس کو اردو زبان میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، ہر انسان کو زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول سے شناسائی، کھانے پینے کی اشیاء اور جسم سے لگنے والی اشیاء کی شناخت کے متعلق معلومات اور آگاہ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے۔ اسی لیے تمام سینسز یعنی کہ حصوں کو زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یہ تعداد میں 5 عدد ہوتی ہیں، یعنی کہ انسانی جسم میں 5 حصیں پائی جاتی ہیں، اور ان کو ہم اسپیشل سینسز یا پھر حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اسپیشل سینسز حواس خمسہ This is a special type of faculty by which the conditions or properties of things are perceived۔ حواس خمسہ یہ مختلف انسانی اعضاء کی مدد سے ذہنی طور پر تندرستی کی صورت میں شناخت میں معاون کے طور پر احسن طریقے سے اپنا رول، اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ There are 5 special type of senses۔ These are انسانی باڈی میں خاص قسم کی 5 طرح کی حواس خمسہ، 5 اسپیشل سینسز پائی جاتی ہیں، جن میں شامل ہیں پہلے نمبر پر ویژن۔ ویژن کو ہم سائٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دیکھنا۔ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ انسان آنکھ کی مدد سے دیکھتا ہے، تو اس طرح سے آنکھ جو ہے اس کے ذریعے دیکھنے کی صلاحیت کی حص کو ہم ویژن کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ہیرنگ۔ انسان کیسے سنتا ہے؟ وہ اپنے کان کی مدد سے سنتا ہے، تو یوں کان کے ذریعے سننے کی صلاحیت کی حص کو ہم ہیرنگ سینسز کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے ٹیسٹ، یعنی کہ چکھنا۔ انسان کس طرح سے چکھتا ہے؟ انسان اپنی زبان کے ذریعے ذائقے کی صلاحیت کو محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پر ہے اسمیل، یعنی کہ سونگھنا۔ انسان کس طرح سے سونگھتا ہے؟ وہ اپنے ناک کی مدد سے، نوز کی مدد سے سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے ٹچ، یعنی کہ چھونا، محسوس کرنا۔ انسان اپنی جلد کے ذریعے چھونے کی صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی کہ 5 طرح کی اسپیشل قسم کی سینسز انسانی باڈی میں پائی جاتی ہیں۔ اسپیشل سینسز میں پہلی حص ہے ویژن اور سائٹ، دیکھنے کی حص، جس میں شامل ہیں اعضاء آئی، جس کو اردو زبان میں آنکھ کہا جاتا ہے۔ آنکھ دیکھنے کی صلاحیت کی حص ہے۔ آنکھ انسان کے لیے اہم ترین حواس خمسہ کا اعضاء اور نعمت خداوندی ہے۔ اسی سے کائنات روشن نظر آ سکتی ہے۔ اب ہم سلائیڈ کو ریڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ آئی از دا آرگن آف ویژن۔ آنکھ جو ہے وہ انسان کے اہم ترین اسپیشل سینسز میں اہم قسم کا اعضاء ہے، جو کہ دیکھنے کی صلاحیت کی حص ہے۔ Among all the sensory organs of our body, vision is our dominant sense۔ اگر ہم انسانی باڈی کے تمام سینسری آرگنس کی بات کریں تو جو دیکھنے کی صلاحیت کی حص ہے، یعنی کہ جو ویژن ہے، وہ اس میں سے ڈومیننٹ یعنی کہ نمایاں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر لفظ سینسری آرگن استعمال ہوا ہے، اس کو ایک بار پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سینسری آرگن سے مراد ہے سینسری ریسیپٹر آرگنس۔ یہ کون سے اعضاء ہوتے ہیں؟ اس سے یہ مراد ہے کہ سینسری نیورون رکھنے والے اعضاء۔ یہ سینسری نیورون رکھنے والے اعضاء سے کیا مراد ہے؟ ایسے نیورون جو پیغام کو جسم کے کسی حصے سے دماغ تک یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم تک لے کر جاتے ہیں، ان کو ہم سینسری آرگنس یا پھر سینسری ریسیپٹر آرگنس کا نام دیتے ہیں۔ The eyes are act as a optical instrument۔ جو آنکھ ہے وہ بالکل دیکھنے والے آلے کی طرح ہی کام کرتی ہے۔ سینسری ریسیپٹر آرگن، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سینسری ریسیپٹر آرگن وہ نیورونز کے بنے ہوتے ہیں جو پیغام کو جسم کے کسی حصے سے لے کر دماغ تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ And also our windows on the world۔ ہم جو دیکھتے ہیں اور دنیا کو محسوس کرتے ہیں،
تو یہ ہم آنکھ کی بدولت ہی ایسا کرتے ہیں۔ اسٹرکچر آف آئی بال، انسانی آنکھ میں موجود آئی بال کی ساخت کیا ہوتی ہے؟ آئی بال کو اردو زبان میں ڈیلا بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ آئی بال کو سمجھ لیں کہ یہ انسانی آنکھ میں کہاں پر نظر آتا ہے۔ اگر آپ آنکھ کو بیرونی اطراف میں دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر سفید حصے کے اوپر گھومتا ہوا چھوٹا سا گیند نما حصہ نظر آئے گا، جس کو ہم آئی بال کہتے ہیں۔ یہ اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف انسانوں میں مختلف ہوتا ہے، کسی میں یہ کالے رنگ کا، کسی میں بھورے رنگ کا ہو سکتا ہے، کسی کی آنکھ میں اس کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو۔ تو اس سلائیڈ کے اندر ہم آئی بال کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آنے والی سلائیڈز میں تصویر کی مدد سے اس کو دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ The human eyeball may be compared with the old-fashioned box camera۔ انسانی آنکھ میں جو آئی بال پایا جاتا ہے، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ بالکل یہ پرانے زمانے کے جو کیمراز ہوتے تھے ان کے ساتھ ملتا جلتا۔ پرانے زمانوں کے کیمراز کس طرح کے ہوتے تھے؟ اس میں ایک بہت بڑا سا لکڑی کا باکس ہوتا تھا اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی آنکھ ہوتی تھی، یعنی کہ کیمرہ فکس ہوتا تھا، اور انسانی آنکھ بھی بالکل کچھ اس طرح سے جو ہے وہ مشابہت رکھتی ہے۔ The eyeball is a 2.5 centimeter in diameter and is surrounded by 3 circular layers۔ یہ جو آئی بال ہے اس کا ڈایامیٹر تقریباً 2.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اس کو ارد گرد سے 3 تہوں نے کور کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر 3 تہیں پائی جاتی ہیں۔ In eyes, the light passes through a lens and the images come to focus on the retina, which is roughly considered as a film in a camera۔ انسانی آنکھ جب دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی کہ اب جیسے ہی ہم کچھ چیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ اس آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ روشنی کیسے داخل ہوتی ہے؟ لینس کی مدد سے۔ اس کے بعد وہ تصویر کا ایک امیج، ایک جو پیغام ہے وہ ہمارے ریٹنا کے اوپر جا کر فوکس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد کی چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کیمرہ کے اندر ہم فلم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ The presence of 100 million specialized photoreceptor cells, rods and cones, convert the light waves into electrochemical impulses, which are decoded by the brain۔ انسانی آنکھ کے اندر تقریباً 100 ملین خاص قسم کے دیکھنے والے ریسیپٹر، یعنی کہ دیکھنے والے خلیاتی ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں، جن میں شامل ہیں راڈز اور کونز وغیرہ۔ یہ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کنورٹ کرتے ہیں اس روشنی والی لہروں کو، یہ روشنی والی لہروں کو تبدیل کر دیتے ہیں الیکٹرو کیمیکل پیغامات کی صورت میں، اور یہ پیغامات پھر دماغ تک پہنچائے جاتے ہیں، یہ دماغ میں جا کر ڈی کوڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ دماغ جو ہے ان کو ضم کر لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کے اوپر ایک نقش جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیئرز آف آئی بال، آئی بال میں کتنی تہیں پائی جاتی ہیں؟ There are 3 types of circular layers of the eye ball۔ آئی بال کے اوپر 3 مختلف طرح کی تہیں پائی جاتی ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہے فائبرس اور سپورٹنگ لیئر، جس میں شامل ہے سکلیرا اور کارنیا۔ اگر آپ ساتھ والی آئی بال کی تصویر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر سرخ رنگ کے ڈبوں کے اندر سکلیرا اور کارنیا کو واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دائیں طرف میں سکلیرا کو دیکھیں تو آپ کو آئی بال میں یہ سب سے بیرونی اطراف میں نیلے رنگ کے اندر نظر آئے گا، جبکہ کارنیا جو ہے یہ آپ کو بائیں طرف میں سفید رنگ میں نظر آئے گا۔ آنکھ کے جو بیرونی پردے یعنی کہ جو سکلیرا ہے، آنکھ کے آئی بال کی ساخت، مضبوطی اور باہر والے پردے سے آنکھ کی سفید تہہ اسی سے جڑی ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کی نیلے رنگ کی لائن ہے جو کہ سکلیرا ہے وہ آگے کی اطراف میں
آنکھ کے جو آئی بال ہے اس کی ساخت جو ہے وہ مضبوطی اور باہر والے پردے جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تہہ باقی تہوں کی نسبت مضبوط ہوتی ہے۔ اس تہہ کا اگلا حصہ آگے کی طرف یعنی کہ باہر کی جانب نکلا ہوا ہوتا ہے جو کہ آنکھ کا گول اور شفاف قسم کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ شفاف حصہ یعنی کہ سفید رنگ والا جو حصہ ہے اس کو ہم کارنیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری لیئر ہے اے ویسکولر اور پگمنٹڈ لیئر، جس میں شامل ہے کورائی، سیلری باڈی اور آئرس وغیرہ۔ تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو نیلے رنگ کے ڈبوں میں یہ دونوں تہیں آپ کو واضح طور پر دکھائی دی گئی ہیں، یعنی کہ اے ویسکولر اور پگمنٹڈ لیئر میں جو شامل ہیں کورائی، آئرس اور سیلری باڈی آپ کو نیلے رنگ کے ڈبوں میں دکھائی دیا گیا ہے۔ کورائی کو اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو آئی بال کی یہ دوسری تہہ بناتا ہے، سرخ رنگ کے اندر یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جبکہ جو آئرس ہے وہ آپ کو سامنے والی طرف میں کارنیا کے ساتھ بالکل جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آنکھ کا درمیانی پردہ جس کو ہم کورائی کہتے ہیں یہ سامنے کی نسبت پچھلی جو ہے وہ کافی زیادہ موٹا ہوتا ہے اور آنکھ کے عصب سے گزرنے کے لیے اس میں سوراخ ہوتا ہے۔ اس کے اگلے حصے کو ہم آئرس کہتے ہیں جو اس کے اگلے حصے کارنیا کے عین پیچھے ہوتا ہے۔ آئرس کا درمیانی سوراخ پتلی کہلاتا ہے، اس کو ہم پیوپل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری تہہ ہے نروس اور ریٹینل لیئر، جس میں شامل ہے ریٹنا جو کہ سب سے آنکھ کا اندرونی لیئر یعنی کہ اندرونی پردہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہاں پر سبز رنگ کے ڈبے کے اندر نمایاں کیا گیا ہے، اور اگر آپ آئی بال میں دیکھیں تو آپ کو یہ پیلے رنگ کے اندر یلو کلر کے اندر یہ واضح طور پر آئی بال میں نظر آ رہا ہے۔ ریٹنا آنکھ کا اندرونی پردہ ہے۔ اس نازک اور شفاف پردے پر سامنے کی تمام اشیاء کا عکس بنتا ہے، جہاں سے آپٹک نرو کے ذریعے سامنے نظر آنے والی چیز کے بارے میں دماغ کو مطلع کیا جاتا ہے، اس کو پیغام بھیجا جاتا ہے۔ بصارت یعنی دیکھنے کی حس سے تعلق رکھنے والا اعضاء یعنی کہ جو ہمارا آرگن ہے وہ ریٹنا ہی ہوتا ہے۔ کونٹینٹس آف آئی بال، انسانی آئی بال کے اندر اور کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ دا کونٹینٹس آف آئی بال پرووائڈ اے ریفریکٹنگ میڈیا فار آئی، دیز انکلوڈ۔ انسانی آنکھ کے اندر پایا جانے والا آئی بال اصل میں اس میں کچھ خاص قسم کا مٹیریل بھی شامل ہوتا ہے جو کہ انسانی آنکھ کو ایک خاص قسم کا میڈیا پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے میں آسانی ہو، اس کو دیکھنے میں مدد مل سکے۔ اس میں شامل ہیں ایکوس ہیومر، دوسرے نمبر پر لینس اور تیسرے نمبر پر ویٹرس باڈی۔ ان تمام کو آپ ساتھ والی تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم ایکوس ہیومر کی بات کریں تو تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ کارنیا جس کو اردو زبان میں آپ کرنیا بھی کہتے ہیں، یہ کارنیا کے جو بالکل پیچھے ایک خلاصہ ہوتا ہے جسے ہم ایکوس چیمبر کہتے ہیں۔ چیمبر کہا جاتا ہے کسی بھی خاص جگہ کو، ایک چھوٹے سے کمرے کو، ایک نمایاں پلیس کو ہم چیمبر کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، کارنیا کے پیچھے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ باکس ہوتا ہے جس کو ہم ایکوس چیمبر کا نام دیتے ہیں۔ اس خلا کے اندر ایک مادہ پایا جاتا ہے اور اس مادے کو ہم ایکوس ہیومر کہتے ہیں۔ اس ایکوس چیمبر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو ہم انٹیریئر چیمبر اور دوسرے کو ہم پوسٹیریئر چیمبر کا نام دیتے ہیں، اور ان دونوں میں خاص قسم کا مادہ پایا جاتا ہے جسے ہم ایکوس ہیومر کہتے ہیں۔ یہ جو دونوں چیمبرز ہیں، انٹیریئر اور پوسٹیریئر چیمبر، ان دونوں کے درمیان آئرس یعنی کہ جو پردہ ہے آنکھ کا وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر آئرس بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ چیمبر کے دونوں حصوں میں ایکوس ہیومر یعنی کہ رطوبت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ آئرس کے درمیان والے سوراخ کو ہم پتلی یعنی کہ پیوپل کہتے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں پر تصویر میں آئرس کے بعد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔
آئرس کے بالکل آگے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پیوپل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ روشنی پڑنے کے اثرات سے آئرس کا سوراخ سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے، جس سے پتلی یعنی کہ جو پیوپل ہے وہ بھی گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ تیز دھوپ میں یہ جو سوراخ ہے یہ سکڑ جاتا ہے، جبکہ اندھیرے یا سائے میں یہ سوراخ پھیل جاتا ہے، یعنی کہ اندھیرے میں جو پیوپل ہے وہ پھیل جاتی ہے اور روشنی میں یہ پیوپل سکڑ جاتی ہے۔ ایکوس چیمبر کے پیچھے ایک رطوبت کو ہم کرسٹلائن لینس بولتے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں پر دوسرے نمبر پر لینس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو رطوبت ہے ایکوس چیمبر کے بالکل پیچھے جو رطوبت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرسٹلائن لینس، آپ اس کو سمپل لینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لینس یعنی کہ جو شیشہ ہے دونوں طرف محدب یعنی کہ کنویکس ہوتا ہے۔ اس شیشے کے پیچھے ایک اور بڑا سا خلا یعنی کہ رطوبت موجود ہوتی ہے، جو کہ آپ کو یہاں پر تصویر میں ہلکے پنک کلر کے اندر واضح طور پر دکھائی دیا گیا ہے، جسے ہم وٹرس ہیومرس کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ وٹرس ہیومر کہہ لیں یا پھر آپ اس کو وٹرس باڈی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پر تصویر میں آپ کو یہ واضح طور پر دکھائی دی گئی ہے۔ ریٹنا اس رطوبت کے پیچھے واقع ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو ساری سمجھ آ گئی کہ یہ جو کنٹینٹس آف آئی بال ہیں یہ کس ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتے ہیں۔ آئی لینس، جس کو اردو زبان میں آنکھ کا شیشہ بھی کہتے ہیں۔ آئی لینس کو آپ واضح طور پر ساتھ والی تصویر میں جو کہ آئی بال کی تصویر ہے اس میں نمایاں طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ The lens is a transparent biconvex elastic structure۔ یہ جو لینس ہے یہ صاف شفاف قسم کا محدب طرح کا الاسٹک نیچر رکھنے والا لینس ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ساخت ہے وہ الاسٹک ان نیچر ہوتی ہے۔ الاسٹک ان نیچر کیسی ساخت ہوتی ہے؟ یہ بالکل ربڑ کی طرح سافٹ جو ربڑز ہوتے ہیں جو کہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے جیلیز ہوتی ہیں، جو کہ ہاتھ کے اندر بالکل بھی آپ ان کو صحیح طرح سے پکڑ نہیں سکتے، اگر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہاتھ سے پھسل جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹک ان نیچر۔ تو اس طرح کی ساخت رکھنے والا یہ جو ہے وہ انسانی آنکھ کے اندر پایا جانے والا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اٹ لائز بٹوین دا آئرس اینڈ وٹرس باڈی۔ یہ اصل میں آئرس اور جو وٹرس باڈی ہے ان دونوں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے۔ نیکسٹ از دا پارٹس آف دا لینس۔ لینس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ اس میں شامل ہیں سپرفیشل پارٹ کی بات کی جائے تو کارٹکس ہے، اور اگر ڈیپ پارٹ کی بات کی جائے تو نیوکلس ہے، یعنی کہ ایک بیرونی اور ایک اندرونی دو طرح کے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ سپرفیشلی اگر دیکھیں بیرونی اطراف میں تو کارٹکس ہے، اور اگر ڈیپلی جا کے دیکھیں تو ہمیں نیوکلس نظر آتا ہے۔ فنکشنز آف لینس۔ لینس آخر کار کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ پہلا فنکشن ہے اٹ ریفریکٹس لائٹ اینڈ فوکس اٹ آن دا ریٹنا۔ یہ اصل میں جو روشنی آتی ہے آنکھ کے اوپر جو روشنی پڑتی ہے اس کو ریفریکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ریٹنا کو فوکس کرنے میں مدد دیتا ہے، جس سے انسان واضح طور پر اس چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز باریکی کے ساتھ دیکھنی ہے اور آپ کی جو لائٹ ہے وہ اس کے اوپر ریفریکٹ کرے گی اور اس کے بعد ریٹنا فوکس کرے گا تو ہمیں وہ چیز واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ دوسرا فنکشن ہے اٹ کین ویری ڈائیوپٹرک پاور اینڈ کین کنٹریبیوٹ 15 ڈائیوپٹرز ٹو دا ٹوٹل 58 ڈائیوپٹرک پاور آف دا آئی۔ سب سے پہلے آپ یہ لفظ ڈائیوپٹرک کو ہی سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ڈائی آپٹرک بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ڈائی آپٹر بھی کہا جاتا ہے۔ لینس کی آپٹیکل پاور کو ہم ڈائی آپٹرک کہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ڈائی آپٹرک کس کو کہا جاتا ہے۔ لینس کی جو آپٹیکل پاور ہوتی ہے اس کو ہم ناپنے کے لیے ایک آلہ ایک یونٹ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ڈائی آپٹرک کا نام دیتے ہیں، اور اس کو ہم مڑنا ہو یعنی کہ مثال کے طور پر ہم اس کو مڑتا ہوا شیشہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کو عام اگر اردو زبان میں بات کی جائے تو اس کو ہم مڑتا ہوا شیشہ کہتے ہیں۔
تو یہاں پر وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لینس ہے اٹ کین ویری ڈائیوپٹرک پاور، اس کی جو پاور ہے، اس کا جو یونٹ ہے وہ مختلف صورتوں میں مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر 58 ڈائیوپٹرک پاور ہے آنکھ کے اوپر، تو اس میں 15 ڈائیوپٹرک جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے کی صلاحیت میں اپنے رول ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سننے کی حس کا اعضاء ہے ایئر، جس کو اردو زبان میں کان کہا جاتا ہے۔ ایئر از این organ of hearing and balance. It is also known as the vestibule cochlear apparatus. کان ایسا اعضاء ہے جو کہ سننے اور اس کو متوازی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس وجہ سے اس آرگن کو ہم ویسٹیبیول کوکلر اپریٹس کا نام دیتے ہیں اور اسی نام سے ہم اس کو جانتے بھی ہیں۔ انسانی جسم میں کان حواس خمسہ کا آنکھ کے بعد دوسرا اہم اعضاء ہے۔ قوت سماعت یعنی کہ سننے کی حس کا تعلق کان کے ساتھ ہے۔ آٹھوں کرینیل نروز یعنی کہ جو 8 ہماری کرینیل نروز ہیں جسے ہم آڈیٹری نروز کہتے ہیں، یہ دماغ تک احساسات پہنچاتی ہیں، جس وجہ سے ہمیں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایئر از کنسسٹ آف فالوئنگ 3 پارٹس۔ کان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے ایکسٹرنل ایئر، جس کو اردو زبان میں بیرونی کان بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مڈل ایئر یعنی کہ درمیانی کان کا حصہ۔ تیسرے نمبر پر ہے انٹرنل ایئر، جس کو ہم انر ایئر بھی کہتے ہیں، اور یہ کان کا سب سے اندرونی حصہ ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم اس کو اندرونی کان کے نام سے جانتے ہیں۔ تصویر کی مدد سے کان کے تینوں حصوں کو دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انسانی کان میں کہاں پر نظر آتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر کان کے تینوں حصے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے ایکسٹرنل ایئر، جس کو بیرونی کان کہا جاتا ہے۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل ایئر یعنی کہ جو بیرونی کان ہے، یہ کان کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ انسانی باڈی میں واضح طور پر آپ کو باہر والی اطراف میں نظر آتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں۔ ایکسٹرنل ایئر، جس کو بیرونی کان کہا جاتا ہے، ایک بیضوی شکل میں ہوتا ہے، جسے ہم ایئر پنا بھی کہتے ہیں۔ ایک سوراخ پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جو بیرونی اطراف میں آپ کو ایک سوراخ اندر کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، جسے ایئر کینال بولتے ہیں، یہ بھی آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہو گئی کہ جو بیرونی کان ہے اس کی شکل کیسی ہے، بالکل بیضوی کی طرح کی، یعنی کہ بیضوی شکل یہ رکھتا ہے۔ اسے ہم ایئر پنا بھی کہتے ہیں، اور اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک سوراخ پر یہ مشتمل ہے۔ سوراخ کے مقام پر کان جسم کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، جبکہ باقی جگہ سے یہ تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے، یعنی کہ جسم سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو اوپر والی اطراف اور نیچے والی میں تو واضح طور پر یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ کان سے ہٹا ہوا ہے، یعنی کہ بازی کی جو جسم کا حصہ ہے وہاں سے یہ کان کا حصہ تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ سوراخ کے حصے کی جلد میں چھوٹے چھوٹے بے شمار قسم کے غدود ہوتے ہیں، جسے ہم سیبیشیس گلینڈز کہتے ہیں، جو موم کی قسم کی رطوبت جو ہے وہ خارج کرتے ہیں، جسے عام زبان کے اندر ہم کان کی میل یعنی کہ ویکس بولتے ہیں، جس کو ہم بار بار اپنے کان سے ریموو بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں درمیانی کان کی طرف، جو کہ کان کا دوسرا اور درمیانی مڈل ایئر ہے۔ اگر آپ یہاں پر تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو درمیانی کان جو ہے وہ پردے یعنی کہ ایئر ڈرم کے اندر کی طرف درمیانی کان کا جوف بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد کان کا سب سے اندرونی حصہ آتا ہے،
جس کو ہم انر ایئر بولتے ہیں۔ کان کا یہ اندرونی حصہ کن پٹی کی ہڈی، یہ جو ٹیمپورل بون ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ساری کیوٹیز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن یہاں پر آپ نے صرف اور صرف کان کے تینوں حصوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ان تمام حصوں کے اندر، جیسا کہ مثال کے طور پر ایکسٹرنل ایئر کو دیکھا جا رہا ہے، تو یہ واضح کرنا ہے کہ یہ کان کے کتنے حصے میں آتا ہے، اس کے کون کون سے پارٹس ہیں۔ تو اس کے کون سے پارٹس ہیں؟ اوریکل، جو کہ باہر والی اطراف میں واضح طور پر آپ کو نظر آتا ہے، اور اندرونی اطراف میں آپ کو ایک جو ہے اس کے اندر ٹیوب جاتی ہوئی ایک کنال کی طرح ایک سوراخ نظر آ رہا ہے، جس کو ایئر کنال بولتے ہیں۔ اس کے بعد مڈل ایئر آ جاتا ہے، اندرونی یعنی کہ جو درمیانی کان کا حصہ ہے۔ اس میں دیکھا جائے تو آپ کو ٹیمپینک ممبرین اور ٹیمپینک کیوٹی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو میلیس اور انکس وغیرہ نظر آئیں گے۔ ان کی ڈیٹیل ہم آنے والی سلائیڈز میں کریں گے۔ اس کے بعد اندرونی کان کا حصہ انر ایئر آ جاتا ہے، جس میں شامل ہیں یوسٹیچین ٹیوبس، کوکلا، راؤنڈ ونڈو، کوکلر نروز، ویسٹیبیولر نروز، ویسٹیبیول اور سٹیپس وغیرہ۔ ان تمام کو ہم آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتے ہیں۔ کان کا پہلا حصہ ہے ایکسٹرنل ایئر، جس کو اردو زبان میں بیرونی کان کہا جاتا ہے۔ دس از دا آؤٹر موسٹ پارٹ آف دا ایئر۔ انسانی کان کا سب سے بیرونی حصہ ایکسٹرنل ایئر ہوتا ہے۔ اٹ کنسسٹ آف اوریکل اور پنا اینڈ ایکسٹرنل ایکوسٹک میٹس۔ یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس میں شامل ہیں اوریکل یا پھر پنا جس کو کہا جاتا ہے، اور بیرونی اطراف میں ایکسٹرنل ایکوسٹک میٹس وغیرہ۔ ان تمام کو آپ پچھلی سلائیڈ میں تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دس از دا سپرفیشیل پارٹ، shell like projecting part of the ear, which help in catching the sound waves and make the sound waves freely to transmit into the middle ear. External ear کان کا سب سے سپرفیشیل یعنی کہ بیرونی حصہ ہوتا ہے۔ shell like projecting part of the ear، shell کہا جاتا ہے جس کو عام زبان میں گونگے بولتے ہیں، جو کہ آپ کو دریا کے اندر سے واضح طور پر شیل جو ملتے ہیں، یہ کان بھی کچھ ویسی ہی شکل رکھتا ہے۔ تو یہ جو بیرونی کان ہے، اس کا جو یہ ایکسٹرنل ایئر والا حصہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس شیل کا حصہ ہوتا ہے، جو کہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے، یہ کیسے مدد دیتا ہے۔ جیسے ہی آواز جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو ٹکرانے کے بعد یہ اس آواز والی لہروں کو آسانی کے ساتھ اندرونی کان کی طرف پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا درمیانی کان ہوتا ہے اس تک آواز کو کلیئر اور صاف کر کے بآسانی یہ وہاں پر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ کان کا دوسرا حصہ مڈل ایئر ہے، جس کو اردو زبان میں درمیانی کان کہا جاتا ہے۔ The middle ear is a narrow ear space located in the petrous part of temporal bone between the external and internal ear. یہ کان کا جو درمیانی حصہ ہے، یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ اصل میں بیرونی اور اندرونی کان یعنی کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ایئر، ان دونوں کے درمیان میں واقع ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم اس کو مڈل ایئر کا نام دیتے ہیں۔ یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ مڈل ایئر اصل میں ٹیمپورل بون، جس کو عام زبان میں کن پٹی کی ہڈی کہا جاتا ہے، اس کے حصہ، کن پٹی کی جو ہڈی ہے جس کا نام ٹیمپورل بون ہے، اس کا حصہ جو کہ پیٹرس کہلاتا ہے، وہاں پر یہ پایا جاتا ہے، اور یہ اندرونی کان اندر سے کھوکھلی ہوا کی نالی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اگر آپ پچھلی سلائیڈ میں تصویر میں دیکھیں تو آپ کو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مڈل ایئر ہمیں کس طرح سے نیرو ایئر نظر آتا ہے۔ It is compressed from side to side and by concave in shape. یہ جو مڈل ایئر ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ یہ بیرونی اور اندرونی دونوں حصوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس حصے کو ہم یعنی کہ جو درمیانی کان ہے، مڈل ایئر ہے،
اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ درمیان میں کمپریس ہے، دونوں اطراف سے، بیرونی کان کی طرف سے بھی اور اندرونی کان کی طرف سے بھی، اور اس کی جو شکل ہے وہ محدب ٹائپ ہوتی ہے، یعنی کہ بائی کنکیو ان شیپ ہوتی ہے۔ It communicates anteriorly with the nasopharynx through the auditory tube and posteriorly from the mastoid antrum and ear cells۔ یہ جو مڈل ایئر ہے یہ کس طرح سے دوسرے حصوں کے ساتھ ملتا ہے؟ اگر ہم سامنے والی اطراف میں دیکھیں تو ہمیں فیرنکس کا حصہ جو کہ نیزو فیرنکس یعنی کہ ناک کے بالکل سیدھ میں جو فیرنکس کا حصہ بنتا ہے اس کے ساتھ ہمیں کمیونیکیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس کی مدد سے؟ ایک سننے والی ٹیوب کی مدد سے، جس کو ہم آڈیٹری ٹیوب کہتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مڈل ایئر کے پچھلی اطراف کی، کہ وہاں سے یہ کس طرح سے کسی اور حصے کے ساتھ ملتا ہے۔ تو وہاں سے یہ میسٹوائڈ اینٹرم سے اور ہوا والے جو خلیے ہوتے ہیں وہاں پر یہ اس کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ کونٹینٹس آف مڈل ایئر، درمیانی کان کن چیزوں پر، کن حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس میں پہلے نمبر پر ہے اوسیکلز۔ اوسیکلز کا اردو میں مطلب ہڈی ہے۔ درمیانی کان میں 3 عدد چھوٹی چھوٹی مختلف شکل اور ساخت کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس میں شامل ہیں میلس، اس کو اردو میں یعنی کہ ہتھوڑا نما ہڈی، دوسری ہے انکس یعنی کہ نہائی نما ہڈی، اور آخری ہڈی ہے سٹیپس یعنی کہ رکاب نما ہڈی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں عضلات کی۔ مڈل ایئر میں کون کون سے عضلات پائے جاتے ہیں؟ مسلس میں شامل ہیں ٹینسر ٹمپانی اینڈ سٹیپیڈیس، 2 عضلات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لیگامنٹس دیکھتے ہیں۔ لیگامنٹس آف ایئر اوسیکلز۔ دا آڈیٹری اوسیکلز increase the pressure exerted by sound waves on fluid of cochlea. Thus they provide matching between the sound waves in ear and sound vibration in the fluid of cochlea. یہ جو تینوں ہڈیاں ہیں جن کو ہم نے اوپر پڑھا ہے، میلس، انکس اینڈ سٹیپس وغیرہ، یہ تینوں ہڈیاں کان کے پردے کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہیں اور آواز کی لہروں کو اندرونی کان کے حصہ میں منتقل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ درمیانی کان کی ہڈی میں ایک ہتھوڑا نما ہڈی میلس کان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو ریوائز کر دوں، اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے ہی آواز یعنی کہ ہوا اور آواز کان کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کے بعد یہ جو ہوا ہے، یہ جو ہوا کی لہریں ہیں، یہ کوکلا والے حصے پہ آ کر ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آواز پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں فنکشنز آف مڈل ایئر کی۔ درمیانی کان کے کیا کام ہوتے ہیں، وہ کیا کام سر انجام دیتا ہے؟ پہلا فنکشن ہے اٹ ٹرانسمٹس دا ساؤنڈس ویوز فرام ایکسٹرنل ٹو دا انٹرنل ایئر۔ مڈل ایئر اصل میں آواز کی لہروں کو بیرونی کان سے اندرونی کان کی طرف منتقل کرتا ہے۔ دوسرا فنکشن ہے اٹ انکریزز دا انٹینسٹی آف ساؤنڈ ویوز 10 times by the ossicles۔ یہ اپنی ہڈیوں کی مدد سے آواز کی لہروں میں جو شدت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، 10 گنا ان کی شدت کو انکریز کر دیتا ہے۔ اینڈ دا تھرڈ از دا ایئر ڈرم۔ مڈل ایئر کو ہم ایئر ڈرم بھی بولتے ہیں۔ کان کا تیسرا حصہ ہے انٹرنل ایئر، جس کو اردو زبان میں کان کا اندرونی حصہ کہتے ہیں۔ دا انٹرنل ایئر اور لیبرینتھ لائز ان دا پیٹرس پارٹ آف ٹیمپورل بون۔ کان کا اندرونی حصہ کن پٹی کی ہڈی جس کو ٹیمپورل بون کہتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اٹ کنسسٹ آف کمپوننٹس بونی لیبرینتھ اینڈ میمبرینیس لیبرینتھ۔ اس میں کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں، یعنی کہ کئی قسم کی کیوٹیز بنی ہوتی ہیں جو ٹیمپورل بون سے مل جاتے ہیں۔ ان کھانوں کو ہم یہ بونی لیبرینتھ کہتے ہیں، جو کہ ایک جھلی
ممبرین سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو ممبرین اس لیبرینتھ ممبرینیس کہلاتی ہے۔ ان ممبرینیس چینل میں کیا پایا جاتا ہے؟ ان لیبرینیس چینلز میں فلوئڈ موجود ہوتا ہے، جہاں سے اعصابی شاخیں پہنچ کر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا تصویر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں انٹرنل ایئر کہاں پر اور کس طرح سے نظر آتا ہے۔ اگر آپ سب سے پہلے اوپر والی تصویر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک کان کا سٹرکچر واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ آپ نے اس میں انٹرنل ایئر دیکھنا ہے، جو کہ یہاں پر آپ کو پرپل کلر کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور اوپر والی تصویر میں پرپل کلر کو واضح طور پر ایک بلیک کلر کے کھانے کے ساتھ واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ اس حصے کو نکال کے اگر ہم مزید بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح سے کان کا اندرونی حصہ نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں واضح طور پر تمام حصے نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلے بونی لیبرینتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان تمام حصوں کو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں دو رنگ نظر آ رہے ہیں، ایک پرپل اور دوسرا آپ کو نیلا۔ یہ جو پرپل کلر ہے یہ تمام کا تمام بونی لیبرینتھ والا حصہ ہے، جبکہ جو آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے یہ اس لیبرینتھ کی جھلی ہے۔ تو ڈسکس کرتے ہیں بونی لیبرینتھ کو۔ The bony labyrinth is a network of cavities in the petrous part of the temporal bone. It consists of 3 parts. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا اندرونی کان ہے یہ کان پٹی کی ہڈی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں کئی قسم کے خانے ہوتے ہیں، ان خانوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوٹیز، یعنی کہ نیٹ ورک آف کیوٹیز اندرونی کان میں پایا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں آپ خانے بولتے ہیں، جو ٹیمپورل بون سے مل جاتے ہیں۔ ان خانوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان خانوں کو ہم بونی لیبرینتھ کا نام دیتے ہیں۔ ان بونی لیبرینتھ کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو بونی لیبرینتھ ہے ایک جھلی ممبرین سے ملے ہوتے ہیں، جنہیں ہم ممبرینیس لیبرینتھ کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے صرف اور صرف بونی لیبرینتھ کو۔ بونی لیبرینتھ جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے کوکلا، دوسرے نمبر پر ویسٹیبیول اور تیسرے نمبر پر سیمی سرکولر کینال۔ سیمی سرکولر کینال کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ساتھ والی تصویر میں اور وہاں پر جا کر بونی لیبرینتھ کی تمام حصوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر واضح طور پر کوکلا نظر آ رہا ہے۔ کوکلا اصل میں کیا ہے؟ یہ کان کے سامنے ایک نالی سی ہوتی ہے جو کہ 2.5 چکر لگاتی ہے۔ آپ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کوکلا ایک نالی نما سٹرکچر ہے جو کہ ایک چکر لگاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کو اناٹمی میں کوکلا کہتے ہیں اور عام زبان میں اس کو کان کا گونکا بھی کہتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کان کا گونکا۔ اس کے بعد اگر ہم اوپر جائیں تو اس کے پیچھے یعنی کہ کوکلا کے بالکل پیچھے ہمیں ایک جوف نظر آتا ہے جسے ہم ویسٹیبیول کہتے ہیں۔ اس کو عام زبان میں آپ دہلیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسٹیبیول پچھلی جانب 3 دائرہ نما یا ہلالی نالیاں ہوتی ہیں جس کے سوراخ ویسٹیبیول میں کھلتے ہیں۔ کان کا گونکا گول نما کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ یعنی کہ جو پہلا چکر ہے وہ بڑا اور دوسرا اس سے چھوٹا اور آخری اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ویسٹیبیول کی رطوبت والا حصہ کھلا اور چوڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم بیس کہتے ہیں اور چھوٹے حصے کو ہم ایپکس بھی کہتے ہیں۔ یہ شکل میں بیضوی اور دونوں جانب سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو واضح طور پر یہ ہلالی نالیاں یعنی کہ ویسٹیبیولر نالیاں جو ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو کہ تعداد میں 3 عدد ہوتی ہیں اور سب آپس میں ایک زاویہ سا بناتی ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام اصل میں جسم کا توازن قائم رکھنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایئر کے شروع میں پڑھا تھا
کہ کان جو ہے وہ ایک ایسا آرگن ہے جو کہ متوازن رکھتا ہے اور سننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس تصویر میں سیمی سرکولر ڈکٹس کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر تینوں کی تینوں سیمی سرکولر ڈکٹس بھی نظر آ رہی ہیں۔ انٹیریئر، لیٹرل اور پوسٹیریئر، یہ تین سیمی سرکولر کینالز ہوتی ہیں، ان کو سیمی سرکولر ڈکٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی ہمیں تصویر میں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ میکانزم آف ہیئرنگ، انسان آواز کو کس طرح سے سنتا ہے یا پھر آواز کیسے انسان کے کانوں سے گزرتی ہے اور اس کے دماغ تک پہنچتی ہے، اس کو ایک چارٹ کی مدد سے دیکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چارٹ کو غور سے دیکھیں تو سب سے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا ساؤنڈ ویوز اسٹرائکس دا ایکسٹرنل ایئر، بیرونی کان میں آواز کی لہریں آ کر ٹکراتی ہیں۔ انٹر انٹو دا ایکسٹرنل آڈیٹری میٹس، بیرونی کان میں آواز کی لہریں اکٹھی ہو کر سوراخ کے راستے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں۔ اسٹرائک ٹو دا ٹمپینک ممبرین، اس کے بعد یہ آواز کی لہریں انسانی کان میں موجود ٹمپینک جھلی کے ساتھ آ کر ٹکراتی ہیں۔ پروڈیوس موشن ان ٹمپینک ممبرین، یہ جو آواز کی لہریں ہیں جب یہ پردے کے ساتھ آ کر ٹکراتی ہیں تو اس سے پردے پر جنبش پیدا ہوتی ہے۔ دین فٹ اسٹیپ ٹرانسمٹ دا وائبریشنز ایٹ اوول ونڈو، جس کی باعث کان کا درمیانی ہڈی بھی جنبش میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری ٹمپینک ممبرین کے اندر موشن پروڈیوس ہوگی، اس سے کیا ہوگا کہ کان کی جو درمیانی ہڈی ہے اس میں بھی جو ہے وہ جنبش آ جاتی ہے۔ پریشر ویوز ٹرانسمٹ ٹو پیری لمف ان اسکیلا اینڈ ویسٹیبولی اینڈ اسکیلا ٹمپینی، اور یہ جنبش جو ہے اندرونی کان کی رطوبتیں یعنی کہ جھلی کو پیغام رسانی کرتی ہیں۔ اس سے پریشر والی لہریں جو پیدا ہوتی ہیں وہ پیغام کو آگے کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ لمف ان اسکیلا ویسٹیبولی اینڈ اسکیلا ٹمپینی تک۔ دا ساؤنڈ ویوز causes the oval window to bulge inward and round window to bulge outward، یہ جو ہوا میں موجود آواز کی لہریں ہیں یہ اصل میں اوول ونڈو کو ٹو بلج انورڈ یعنی کہ باہر سے اندر کی طرف، پھر اس کے بعد اس اندرونی طرف سے مزید آگے کی طرف حرکت کرتی ہیں۔ فٹ آف اسٹیپس مووز انورڈ اینڈ بیزیلر ممبرین مووز ڈاؤن ورڈ، یعنی کہ یہ جو اسٹیپس کی جو ہڈی ہے یہ اوپر کی جانب، نیچے کی جانب، اوپر اور نیچے اس کی جو جھلی ہے وہ اٹھتی ہے، جس وجہ سے آواز جو ہے وہ آواز کی لہریں انسانی کان سے جا کر ٹکراتی ہیں اور وہاں پر یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسٹیمولیشن ڈیپولرائزیشن آف ہیئر سیلس، اینڈ دین دا لاسٹ از تھرو 8th cranial nerves sound is perceived in auditory cortex، جہاں پر اصل میں موجود آڈیٹری نروز اسپیشلی 8ویں کرینیل نروز کے ذریعے یہ دماغ تک پہنچتی ہے۔ تھوڑا سا اس تمام میکانزم کو ریوائز کر دوں، جیسے ہی بیرونی کان میں آواز کی لہریں اکٹھی ہو کر سوراخ کے راستے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، اس کے بعد یہ ہوا کی لہریں پردے پر جنبش پیدا کرتی ہیں، اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں جس کے باعث کان کی جو درمیانی ہڈی ہے اس میں بھی جنبش آتی ہے، اور یہ جنبش اندرونی کان کی رطوبتیں یعنی کہ جھلی کو پیغام رسانی کرتی ہیں، جہاں پر موجود آڈیٹری نروز یعنی کہ جو سننے والی حصے ہوتی ہیں، سننے والے جو اعصاب ہیں جس میں 8ویں کرینیل نرو، اس کے ذریعے یہ دماغ تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جہاں پر یہ ہمارا سننے کا میکانزم مکمل ہوتا ہے۔ یہاں پر ہماری اسپیشل سینسز کا پارٹ 1 مکمل ہو گیا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم اسپیشل سینسز کا پارٹ 2 کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں بھی اپنے رائے لازمی سے دیا کریں۔